بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کبوتر زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کے لیے بہت ہی کارآمد پرندہ رہا۔ یہ شرمیلا، نرم، نازک جسم والا پرندہ پیغام رسانی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ جس طرح آج کے دور میں انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ٹھیک اسی طرح کسی دور میں کبوتر پیغام کو چند گھنٹوں میں مطلوبہ مقام تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ پرندہ بہت ہی زیادہ ذہین بھی ہے اور انسانی چہروں کو پہچان بھی سکتا ہے، جس کی واضح مثال پیغام کا مطلوبہ جگہ تک پہنچنا، ورنہ ہوا میں اڑ کر یہ پرندہ مشرق کے بجائے مغرب میں بھی جا سکتا ہے۔ دوسری بات، پیغام کو ایگزیکٹ اس جگہ تک پہنچانا جس جگہ کا اسے حکم ملا ہو۔ تو ایسے ہی ایک کبوتر اسپتال کے بیڈ پر پڑے شخص کے اوپر ہر روز آ کر بیٹھ جاتا۔ جب نرس نے اس بوڑھے شخص سے وجہ معلوم کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسپروائز ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، موجودہ دور میں احساس نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ حضرت انسان جہاں ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے، وہیں اس کے پاس اپنوں کے لیے وقت نہیں، اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو دور کے لوگوں کی بات تو بعد میں کی جائے، قریبی رشتہ دار بھی تیمہ داری کے لیے نہیں آتے۔ مگر جہاں انسانوں کے درمیان احساس محرومی بڑھ گئی، وہاں جانوروں اور انسانوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔ یورپ کی بات کریں تو ہر اکیلا شخص اپنے ساتھ کتا یا بلی ضرور پالتا ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا ساتھی جانور کو زیادہ اور انسان کو کم سمجھتے ہیں۔ وہیں جانور بھی اپنے مالک سے بھرپور وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم نے اکثر کتوں اور بلیوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ جانور بہت ہی زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ کیا دوستو، آپ نے کبھی کسی پرندے کے بارے میں یہ بات سنی؟ یقیناً نہیں۔ مگر آج کا ہمارا واقعہ ایک پرندے کے بارے میں ہی ہے، جو پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پیش آیا۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر ایک نرس نے پوسٹ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں جس اسپتال میں فرائض سر انجام دیتی تھی، وہاں ایک بوڑھا شخص بیمار پڑا ہوا تھا، اور اکثر اس شخص کے لیے ہم کھڑکیاں کھول دیتے تھے تاکہ اس کو بھی تازہ ہوا محسوس ہو، جبکہ بوڑھے شخص کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ آتا۔ وہ اکیلا ہی ہر وقت اسپتال کے بیڈ پر پڑا رہتا۔ مگر چند دنوں بعد ایک کبوتر ہر روز کھڑکی سے بوڑھے شخص کے وارڈ میں آتا اور بستر پر بیٹھ جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ اس نے فوراً اس واقعے کی تصویر کشی کی۔ دوستو، بوڑھا شخص جب تھوڑا ٹھیک ہوا تو نرس نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا واقعہ ہے؟ یہ کبوتر ہر روز اسپتال میں کیوں آتا ہے اور آپ کے بستر کے اوپر ہی آ کر بیٹھتا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے سارے واقعے سے پردہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ جب میں صحت مند تھا تو ہر روز واک پر پارک میں جاتا، اور اسی پارک میں کبوتروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ میں حسب معمول اپنے ساتھ دانے لے کر جاتا اور ان کبوتروں کو دانہ ڈالتا تھا، مگر ایک کبوتر اکثر میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا اور دانے کھاتا۔ اس کے ساتھ میرا تعلق بہت گہرا ہو چکا تھا۔ پھر میں اچانک بیمار ہو گیا اور اسپتال میں آ گیا۔ اب میں یہاں اسپتال میں ہی پڑا ہوا تھا، لیکن اس کبوتر نے مجھے تلاش کیا اور میرے پیچھے اسپتال میں آ پہنچا۔ ایک پرندے نے انسانوں سے بڑھ کر میرے ساتھ اقدام کیا۔ اس نے میرے احسان کا بدلہ بہت ہی احسن طریقے سے چکایا۔ یہ سن کر نرس ابدیدہ ہو گئی، جبکہ بوڑھا آدمی بھی رونے لگا۔ تو دوستو، سچ میں یہ واقعہ انسانیت کے لیے کسی المیہ سے کم نہیں، کیونکہ اگر انسان کو انسان کا احساس نہیں تو یہ فانی دنیا میں کچھ باقی نہیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپروائز نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔